حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں لما کان اليوم الذی دخل فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضاء منها کل شیء، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدم مدینے کی سرزمین پہ لگائے تھے تو مدینے کی ہر چیز روشن ہو گئی تھی۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ، وہاں پیارا مکہ یہاں میٹھا مدینہ، وہ مکہ بھی پیارا اور میٹھا مدینہ۔ خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ۔ ضیاء پیر و مرشد کے صدقے میں آقا یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے میں ایسی بستی کی طرف چلا جاؤں کہ جو بستی تمام بستیوں پہ غالب آ جائے، جو تمام بستیوں پہ غالب آنے والی ہے۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں چلا جاؤں، ایسی بستی میں چلا جاؤں کہ جو بستی ساری بستیوں پہ غالب آ جائے۔ اب دیکھیں کہ ہجرت کے اندر جو اللہ نے حکمت رکھی ہے، ہجرت کرنے میں حکمت یہ تھی کہ لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ مکے میں تو پہلے ہی فضیلت تھی، تو مکے کی وجہ سے سرکار کو فضیلت ملی، مکے میں صفا مروہ ہے اس وجہ سے سرکار کو فضیلت ملی ہے، مکے میں آب زمزم ہے اس وجہ سے فضیلت ملی ہے۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس جگہ تشریف لے جاتے ہیں اللہ اس جگہ کو سرکار کے صدقے میں فضیلت عطا فرماتا ہے۔ جب تک سرکار مکے میں تھے تو مکہ فضیلتوں والا تھا، جب سرکار مدینے تشریف لے آئے تو مدینہ فضیلت والا ہو گیا، جب سرکار عرش پہ تشریف لے گئے تو پھر عرش فضیلت والا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس جگہ آرام فرما ہے وہ جگہ تمام جگہوں سے فضیلت والی ہے، کہ فضیلت سرکار کی وجہ سے اس جگہ کو ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقولون یثرب وہی المدینہ، فرمایا لوگ اسے یثرب کہتے ہیں وہ تو میرا مدینہ ہے۔ یثرب اس کا معنی تھا بیماریوں کی جگہ، یہاں پہلے بیماریاں تھیں، بیماریوں کی وجہ سے یہ مشہور تھا کہ مدینہ پاک کا پہلا نام یثرب ہے، تو بیماریوں کی جگہ تھی۔ اور ابھی بھی کلام ایک چلتا ہے شاہ مدینہ یثرب کے وادی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، تو یثرب لفظ کہنا منع ہے، اب منع کر دیا گیا کیونکہ جب سرکار تشریف لے آئے اب بیماریاں ختم ہو چکی ہیں، آپ اسے یثرب نہیں کہہ سکتے، اب اسے مدینہ کہیں گے، چونکہ مدینہ منورہ میں سرکار جب تشریف لے آئے تو بیماریاں ختم ہو گئی، بیماریاں ہیں جو اب وہ جڑ سے اکھڑ گئیں اور اب یہاں کوئی بیماری نہیں رہی، اس وجہ سے اب اسے مدینہ کہا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں اور وہ تو مدینہ ہے، وہ مدینہ ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ مدینہ منورہ کے 40 سے زائد نام ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس چیز کے نام زیادہ ہوتے ہیں اس کی اہمیت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی ویلیو بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں آج کل گرمی کا موسم ہے تو منڈی میں چلے جائیں کتنی قسمیں ہیں آموں کی بھی 40 سے زائد قسمیں ہیں، تو اب ہر ایک کا ذائقہ ہے جو وہ جدا ہے، جس کو بھی آپ اٹھائیں گے کھائیں گے اس کا ذائقہ الگ ہوگا۔
تو مدینہ منورہ کا ایک نام ہے جو جسے حدیث میں بیان کیا گیا، فرمایا کہ جو مدینہ ہے اس کا نام ان اللہ تعالی سم المدینہ طابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینے کا نام اللہ تعالیٰ نے خوشبو والا شہر رکھا ہے۔ طابہ اس کا معنی ہے خوشبو والا، یہ خوشبو والا شہر ہے۔ اور اس کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے کہ جو شخص مدینے میں آ کے آباد ہو جاتا ہے تو اسے اس شہر کی خوشبو آنا محسوس ہو جاتی ہے، وہ اس کی خوشبو کو پا لیتا ہے۔ مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے خوشبو والا شہر فرمایا ہے۔ پھر مدینے کا ایک نام جابرہ ہے۔ جابرہ کا معنی ہے نقصان کو پورا کرنے والا۔ اب چونکہ مشرکین مکہ نے اسلام کو نقصان پہنچایا تھا اور مسلمانوں کو اذیتیں تکلیفیں پہنچاتے رہے تھے، اور مسلمان جب یہاں مدینے میں تشریف لائے تو اب جو نقصان تھا اس مدینے میں اللہ تعالیٰ نے اسے پورا کروا دیا۔ نقصان جو ہو گیا تھا اسے اس شہر کے اندر پورا کر دیا گیا۔ اس کا نام مجبورہ بھی ہے۔ مجبورہ کا معنی یہ ہے کہ جو نقصان ہوا اس کو پورا کر دیا جائے۔ اسی کا ایک نام محبہ ہے، اسی مدینہ کا ایک نام محبوبہ ہے۔ محبہ کا معنی ہے محبت کرنے والا۔ یہ شہر مدینہ جو ہے یہ اپنے آنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جو بھی آ جاتا ہے مدینے میں خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، اسیر جس کو بنا کر رکھے وہ مدینے میں، تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے، تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نام محبہ ہے، یہ محبت کرنے والا شہر ہے۔ جو بھی اس میں آتا ہے یہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مدینے میں تشریف لائے تو ہر چیز مدینے کی سرکار کے ساتھ محبت کرنے لگی، ہر چیز محبت کرتی۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور پہلے کھجور کا تنا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ تشریف فرما ہوتے اور خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ پھر ایک منبر لایا گیا، سرکار اس پر تشریف فرما ہوئے اور راوی کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، سرکار خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو اس کھجور کے تنے سے اس طرح رونے کی آواز آئی کہ جس طرح کوئی بچہ روتا ہے، بچے کے رونے کی طرح اس کھجور کے تنے سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ سرکار کی صلاۃ والسلام آپ منبر سے نیچے تشریف لائے اور سرکار نے اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ پھر سرکار نے اسے گفتگو فرمائی، فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو تو تمہیں میں جنت میں پہنچا دوں، اور اگر تم یہ چاہتے ہو تو تمہیں یہاں مدینے کے باغ میں لگا دوں تاکہ تمہارا پھل ہے جو وہ صحابہ کھاتے رہیں، رہتی دنیا تک مسلمان اسے تناول کرتے رہیں۔ تمہیں اختیار ہے، جنت میں جانا چاہتے ہو یا پھر یہاں مدینے کے باغ میں لگنا چاہتے ہو۔ اور اس تنے نے سرکار سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں پہنچا دیجیے۔ سرکار نے اسے جنت میں پہنچا دیا۔ تو یہ جو کھجور کا تنا تھا یہ سرکار سے محبت کرتا ہے، ہر چیز سرکار کے مدینے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جبل احد کو دیکھا اور ارشاد فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ پہاڑ احد پہاڑ ہے اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ مدینہ کا نام ہی محبہ، محبت کرنے والا۔
تو پہاڑ بھی سرکار سے محبت کرتے ہیں، جانور بھی سرکار سے محبت کرتے ہیں، اور بچے بھی سرکار سے محبت کرتے ہیں، نوجوان بھی سرکار سے محبت کرتے ہیں، بوڑھے بھی سرکار سے محبت کرتے ہیں، ہر چیز سرکار سے محبت کرنے والی ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں یہ شہر میرا محبوبہ ہے، اور سرکار اس سے محبت کرتے ہیں، اور اپنے غلاموں کو بھی فرما دیا میرے غلاموں تم بھی اس شہر سے محبت کیا کرو۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا قبۃ الاسلام و دار الایمان، فرمایا میرا مدینہ اسلام کا گنبد ہے اور ایمان کا گھر ہے۔ یہ ایمان کا دار یعنی گھر ہے اور اسلام کا یہ قبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک میں تشریف لے آئے، اب چونکہ صحابہ یہاں آ کر اداس رہنے لگے، اور اس وجہ سے اداس نہیں تھے کہ ہماری زمینیں چھوٹ گئی ہیں، یا ہمارے گھر بار چھوٹ گئے ہیں، یا پھر ہمارے خاندان چھوٹ گئے ہیں، یا ہمارا مال و متاع مکے میں رہ گیا ہے، اس وجہ سے نہیں۔ صحابہ کو طواف کعبہ یاد آتا تھا، صحابہ کو کعبہ شریف کے سامنے بیٹھ کر وہ کعبے کا دیدار کرنا یاد آتا تھا، کبھی آب زمزم یاد آتا تھا، کبھی صفا مروہ یاد آتی تھی، کبھی کعبے کے سامنے نمازیں پڑھنا یاد آتا تھا، کعبے سے محبت تھی۔ اس یاد کی وجہ سے حدیث میں فرمایا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیمار ہو گئے تھے، بخار آپ کو آ گیا تھا، صرف مکے سے جدائی کی وجہ سے، مکے سے محبت کی وجہ سے ہر وقت اسے یاد کرتے رہتے، اور یہاں تک کہ صحابہ بیمار ہو گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور دعا کی اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشد، اے اللہ ہمیں مدینے کے ساتھ ایسی محبت عطا فرما کہ جیسی محبت ہماری مکے کے ساتھ ہے، اور اس سے بھی زائد عطا فرما۔ سرکار کی یہ دعا کرنا تھی کہ صحابہ کو اب مدینے سے زیادہ محبت ہو